جنت کے پتے پر عمیرہ احمد۔ اس نے اگلے دن ہی ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک سینئر نسرات لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایک اسپن اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسٹائلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایک اسپین اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایک اسپین اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، سے گاڑی چھنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی گھرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے اسپین اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی اسپین اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ نارویجن ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزرنے کی پابندی تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سمانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی، تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھیں، اور اب یہ پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پہ بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے جچے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹس پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹس وہاں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوئے تھے۔ مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلیو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں طیاف ارکان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے، اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا۔ پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں ہی خوب بور ہو گئیں تو باہر نکل آئیں۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس میں سمانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ بنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سجدہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو۔ ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پر آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی، اور وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جے سے دوست تھی اپنی جگہ۔ فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلیو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے، اور گہرے کاجل کے ساتھ رسبری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی، اور آج اسے معلوم ہوا تھا کہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سمانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس، وہ سمانجی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا۔
जिस दिन तुम्हारी गोरसल छुट्टी तुम्हें हाल नूर बहुत याद आएगी, इसने सख्ती से तायीद करते हुए कहा था। गोरसल अपने मुकर्रर वक्त से एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करती थी, और अगर आप चंद सेकंड भी ताख़ीर से आए तो गोरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतज़ार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पर स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गोरसल ने बॉस्फोरस का अजीम शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी, और जब वो टाक्सिम स्क्वायर पर उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टाक्सिम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकज़ी चौक था। वहाँ ऐन वक्त में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्समे नस्ब थे। मुजस्समा आज़ादी के एक तरफ हरा भरा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेर ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश टरटर बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पे गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने सामने ही थी। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दाने तक पहुंची थी कि चटक की आवाज़ आई। वो लड़खड़ाती और गिरते गिरते बची। इसकी दाईं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ साथ लटक रहा था। इसने खफ़त से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ़ अंदाज में छतरियाँ ताने गुजर रहे थे। शुक्र कि किसी ने देखा नहीं था। बारिश इस तरह बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत चेहरे के अतराफ में चिपक गए थे। इसने खौफ से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। झुंझलाकर वो झुकी, दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले, पाँव इनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप से पकड़कर सीधी हो गई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पाँव जीना उतरने लगी। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था, चाहे जिस भी स्टेशन पर उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस से कबल ही मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थीं। खड़े होने वाले के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नज़र कोने की एक खाली नशिस्त पर थी, मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसने बैठते ही धम से इसके बराबर की जगह पर आ बैठी। वो स्याह सूट में मलबूस शख्स शनासा सा लगा था। लम्हे भर को इसका सांस रुक सा गया। वो जिहान सिकंदर अहमद, बहुत कीमती और नफीस स्याह सूट में मलबूस, झील से बाल पीछे किए, वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफकेस इसने कदमों में रख दिया था। वो मुतहर सी बैठी सामने देखे गई। कुन अखियों से उसे वो चेहरे के आगे अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कतार और उनकी कतार के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस अजीब इत्तेफाक पर इतनी शिद्दत बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते भूल ही गए। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो उसे कैसे मुखातिब करे, और अगर वो इसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो इसका दिल डूबने लगा। मगर वो तो शायद उसे पहचाने भी ना। इस सर्द महर कम गोश शख्स से उसे यही तवक्को थी। चंद पल सर के सिरके थे कि जहान ने सफ़ा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पर डाली। फिर सफ़ा पलट कर अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़ कर दोबारा उसे देखा। इसकी भीगी मोटी लटें उस रुखसारों से चिपक गई थी। पानी के कतरे थोड़ी के नीचे गर्दन पे गिर रहे थे। वो इसकी तरफ मुतवज्जो होने पे भी सांस रोके सामने देखे गई। ओह हया! वो हैरत भरी आवाज़ कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलकें इसकी जानिब उठाईं। काजल की लकीर मिटकर नीचे बह गई थी। तब भी इन उदास आंखों में अजब सहर दिखता था। जिहान सिकंदर, वो रस्मन मुस्कुराई। हया कैसी हो? अकेली हो? कहने के साथ जहान ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहाँ कोई मुसाफिर हया का हमसफ़र नहीं लग रहा था। जी अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपनायत से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा। वो जो इसके लिए हथौड़ी और मीखें नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। तुम फिर कब आओगी? कर अखबार एक तरफ रख कर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जो था। वो यकटक उसे देखे गई। बस शायद कुछ दिन,
کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھیں اور بیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جو جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے وجہ سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹرپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ مجھ سے صاف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ وہ سرد مہر و تلخ جہان نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کے آفس کے کام سے سسلی جا رہا تھا۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم بھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارا آفس کا کام میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک کاجل کی مٹی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں اور تھوڑی سی گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فقرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند دینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کی دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے وقت اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکل پڑی تھی۔ اس نے بیشتر کا وہ مطلع کر پاتی جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے میں دیکھتا تیز سے چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ وقتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی، اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا۔ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جیب پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5 منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اوپر کھجور کے درخت ٹاور کی طرح لگے تھے اور یہ روشنیوں کمکوں سے مزین ٹاور 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر
5ویں منزل کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا، رنگ، خوشبو، عمارت، چمک۔ وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کرتی تھی تاکہ جیہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آڑ نہیں سمجھتی تھی مگر جیہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جیہان کی رفتار سے ملنے کے لیے قریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جیہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جیہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پر ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاص سے سوکھ گئے تھے ہمارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری سی نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جیہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محوس سی اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جیہان، مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جیہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والے گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں ہی سیسلی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جیہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جیہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطے تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سے جائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جیہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبدالرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جیہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جیہان کے اشارے پر بل لے کر آیا تھا اور جیہان اپنے بٹوے سے کاغذ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جیہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جیہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا۔
اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ ریحان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ وہ نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا ٹرے شٹر شٹر کرتا، بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف سٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ گرے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گر پڑی تھی۔ ریحان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سے ہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے، دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے، بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ ریحان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ کی نوب اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اوہ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پہ ریسٹورنٹ ہوتا ہوں، پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ وہیں پھسل گئی۔ اس لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ تو سنانے سے رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں، کور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پہ لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا ریحان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں، تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم و سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ ریحان کی زیر نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ اس جگہ گدیلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے ساختہ اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ حالے کی بالکنی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں، وہ اپنی روح میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہے۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچز لوز ہیں، یہ چوکھٹ
پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھاٹھا سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے یہاں بھی ہاسٹل میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی، اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بڑھک پر خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا۔ حالے بھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا، تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی پوری طرح سے چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ… حالے نے مسکراہٹ دبائی۔ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ؟ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ چل حیا بی بی، تو آزادی سیلیبریٹ کر۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تصدیق کے اس کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا، خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ سچی؟ آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو برابر ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سماجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھا۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس دلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایسپیرنٹ اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ آج کل سب ایسپیرنٹ اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سمبانچی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے، اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول نہ جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو۔ وہ چولہے آٹومیٹک تھے، ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پہ الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتے تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے
بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ڈی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ٹیبے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذالیل، اور وہ لڑکا جواباً چلا دیتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور ان دیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا، مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ تو ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا، تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سوزتر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستقل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اسی لیے اس نے پھنسی پھنسی آواز میں نکلی، ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم سناؤ؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب آیا ایک خواجہ سرا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو سے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں؟ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں، اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پائجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی داراز سینے کلائی تک آئی تھیں۔ شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کاٹنے سے توڑنے لگی۔
سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اف، وہ اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سماجی میں ہم وطن، ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کے جانب لپکی تھی۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پجامہ بے چینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس سے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولاتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی اسپن اسٹوڈنٹ ہیں، حیا سلیمان اور یہ ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورچل نکلنے میں 5 منٹ ہے تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگیں۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراک پر پہن لیا تھا، اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے اسپین پپو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جیہان نے فون اٹھایا۔ جیہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بوقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داؤد بھائی کی مہندی والے روز جیہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ او، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جیہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس سے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پر لینے آئی تھی، وہ جو چند لیرہ کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جیہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کے میز اس پلاؤ کے بغیر ادھورے لگتے ہیں۔ وہ کوٹ سٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پر رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح نہیں مل رہا تھا۔ جیہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونیں، جل نہ جائے۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لوبنگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا
کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں فراق پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پر چڑھنے لگی، اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند کمرے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹیک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ متبسی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازن آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کر کی تو بے اختیار گرد تندوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹیک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹیک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹیک نیم تاریک ہو گئی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خالی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اسے دونوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ تھا، بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گردآلود خاکی شرٹ، ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ پہ کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دوپہر کا کھانا وہ سنبھانچی کے حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے حکم میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کمٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گھرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے ملکوں کو بھولو۔ انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں دبوچے ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکن بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی۔ وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑے۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اونچی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر تختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سننے لگی۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک وسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کونے سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔
اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دست سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ رہا تھا، گردن پہ انگلیوں کے سخت سرخ نشان پڑے تھے، وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جنہوں نے تمہیں بھیجا، منہ بھی منع بھی کیا تھا، مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارے نظام الٹ پلٹ جاتا ہے، پورے گھر کو پاگل کر دیا انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر لیبے پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ پانی کی ضرورت تو حیا کو نہیں تھی، وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ریحان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا، اور اتنی سستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھونگھٹ پہ گھونگھٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ دوڑی، سہمی، ڈرتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے سٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراک پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نیلی جینز کے اوپر پہنے پورے سویٹر کو عادتاً کونیوں سے ذرا آگے موڑے۔ وہ ہمیشہ کی طرح رہا اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما سا اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی بار اور بار سے ہی بنا گیٹ، بار کے تختوں کی درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی، نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکیت ٹخنے اور پاؤں جھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس دن ممی کو طعنہ دے رہی تھی، ہم پاکستان نہیں آتے، اف، اتنا جھوٹ نہیں۔ وہ گڑبڑا گئی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے، مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے، اس گھر کی انہوں نے ہی خریدی تھی، اس گھر کو انہوں نے ہی خریدا تھا۔ بعد میں ابا نے ادھر گھر بنایا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے، میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس سے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا، تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ حیا کی کچھ فہمیاں، جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلیو پرنٹس ان کو بھیج دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تشویش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کی جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی، ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ بنا کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا
یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پہ ایسا کیا جاتا تھا۔ میں غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے۔ میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا، دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ بھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، ختیجہ۔ ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی اس کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی، مایوس لوٹ آئی تھی۔ پاکستان کے برس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہیں نہا جاتے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی اسپنج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگی جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے؟ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسپنج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کا کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ وہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ اس ٹال کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں بلایا ہے؟ ہمیں ہی بلایا یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں۔ حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنے اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا فرقان نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں یہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ 2 فلسطینی دوست، محمد قادر اور نجیب اللہ، دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا۔ اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جیہان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے۔ ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے
130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا، یعنی کہ پاکستانی روپیوں میں۔ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے لگایا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ جھیم کر مسکرایا، اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بجھا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کے خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پہ متوجہ تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب سے اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے ہوئے ظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سپر سپاٹوں پہ نہیں نکل جائیں گے۔ کبھی نہیں، دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلائیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نتی ہینڈز فریز کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کے دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائی تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پر لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی تھی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلکانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر